تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج خطے میں امریکی مداخلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، اور اب امریکہ اور افغانستان قریب آ رہے ہیں تو یہ کیا کہانی ہے۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے، اور بات کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن، یہ گھنٹی اگر آپ نے نہیں بجائی تو کچھ نہیں کیا آپ نے، اس کو بجا دیں، اس کو جو ہے نا پریس کر دیں گے تو جو بھی نیا ویلاگ ہوگا آپ کو مل جائے گا، اور ساتھ اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں۔ تو جناب ایسا ہے کہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ طالبان امریکی قدموں میں جا گرے ہیں اور امریکہ کے بڑے کلوز ہو گئے ہیں۔ ماضی میں ان کے ساتھ مخالفت کافی رہی، لیکن اب رابطے بحال ہوئے ہیں، اور زلمے خلیلزاد جو ہیں وہ افغانستان آئے ہیں۔ تو یوں محسوس کیا جا رہا ہے کہ خطے میں کچھ تبدیلیوں کے امکانات ہیں۔ امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات کس لیول پہ ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے امریکہ کی جانب۔ امریکہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایک تو صدر ٹرمپ نے آتے ہی یہ اعلان کیا کہ بھئی ہمارا کوئی $7 ارب کا اسلحہ رہ گیا ہے افغانستان میں، وہ ہمیں چاہیے۔ اب واقعی اگر وہ اسلحہ ان کو چاہیے تو وہ پہلے کیوں نہیں لے کر گئے؟ اور یہ اسلحہ جو لے جانا ہے انہوں نے، تو ایک اندازہ ہے کہ $7 ارب کا جو اسلحہ ہے لے جانے کے لیے انہیں تقریباً $10 سے $12 ارب چاہیے ہوں گے کہ وہ یہ اسلحہ لے کے جائیں۔ تو یہ ایک ناممکن سا کام ہے۔ پھر امریکہ کیا چاہتا ہے؟ اب امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ نے اس کا بھی ایک دیا کہ باگرام جو ہے وہ ایئر بیس ہمارا ہے، ہم نے بنایا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ جناب معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ افغانستان کے اندر اور خطے میں چین کی مداخلت بڑھ رہی ہے، لہٰذا اب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان سے تو ہم جا چکے ہیں، اخراجات بہت زیادہ تھے، لہٰذا اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ باگرام ایئر بیس کو واپس لیتے ہیں، وہاں پہ اپنا ایک اڈا بناتے ہیں، ہم سنٹرل ایشیا کو بھی چیک کریں گے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ چائنا، پاکستان، یہ تمام ایریا جو ہے اس کو وہ کور کر سکیں گے۔ تو اب یہی فیصلہ ہوا ہے کہ باگرام ایئر بیس کو واپس لیا جائے۔ زلمے خلیلزاد کا آنا ایک اچانک ایک سرپرائز تھا، کیونکہ اتنی جلدی امکانات نہیں تھے، لیکن یہ جو بات چیت تھی یہ پہلے قطر میں ہو چکی تھی، یہ معاملات وہاں طے ہو چکے تھے۔ زلمے خلیلزاد آئے تو پہلے تو انہوں نے ایک امریکی قیدی تھا، کوئی 2 سال سے وہاں پہ تھا، اس کو چھڑوایا، اس کو ساتھ لے گئے۔ تو یہ CBMs ہوتے ہیں، اور آپ نے پہلے قیدی کو چھڑا لیا۔ اب ساتھ ساتھ طالبان کا جو افغان حکومت کا مطالبہ ہے کہ جو امداد بند کی گئی ہے امریکہ وہ امداد پہلے بحال کرے۔ تو اب بات چیت ہو رہی ہے امداد کی بحالی پر۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ زلمے خلیلزاد کی قیادت میں جو امریکی وفد آیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے 3 مطالبات تھے۔ ایک تو وہ جو قیدی کو رہا کرنا تھا، دوسرا باگرام ایئر بیس کی واپسی پر طالبان کو آمادہ کرنا تھا، کی بات ہے، باگرام ایئر بیس کی بات ہے، یہ امریکہ کے مطالبات تھے۔ اور چند جو رہائیوں کے حوالے سے تھے، کچھ لوگ ان کا ایک جو بندہ وہ لے کر گئے ہیں۔ تو یہ 3 مطالبات تھے ان کے۔ اب طالبان کو اس میں کیا انٹرسٹ تھا؟ طالبان کو یہ انٹرسٹ تھا کہ ٹھیک ہے ان کا بندہ بھی رہا کر دیتے ہیں، باگرام ایئر بیس پر بھی بات ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو اسلحے کی بات ہے اس پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ لیکن طالبان یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں فنڈنگ کرے، ہمارے جو امداد بند کی ہوئی ہے وہ بحال کرے۔ تو یہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر بھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان امریکی قدموں میں گر گئے ہیں، اور وہ اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے امریکہ سے امداد مانگ رہے ہیں، باگرام ایئر بیس بھی دے رہے ہیں۔ بہرحال میں اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ افغان حکومت نے بھی
کچھ کلیریفیکیشنز جاری کی ہیں۔ وہی بات انہوں نے لکھا ہے کہ جی امریکہ کی پہلی شرط کیا تھی، جو کہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ ہمارا قیدی رہا کرو، تو وہ اس کے جواب میں یہ ہے کہ وہ تو رہا ہو گیا۔ اسلحہ واپس کرو، تو اس پر بھی کہا جا رہا ہے، افغان حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی ہم اسلحہ واپس کرنے پر آمادہ ہیں اور باگرام ایئر بیس بھی دینے پر آمادہ ہیں۔ اب امارات اسلامی نے جو جواب دیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ امارات اسلامی نے جو امریکی قیدی جارج گیزمین کو رہا کیا ہے، اس کی رہائی میں قطر کی ثالثی کا کردار ہے، جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ قطر نے اس میں کافی کام کیا ہوا ہے۔ اس کی ثالثی کے بعد انہوں نے رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر اس میں مزید وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نے کوئی براہ راست امارات اسلامی سے اپنے قیدی کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے قطر کی ثالثی کو قبول کیا اور جو تنازع تھا اس میں حل ہوا، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے کہ یہ ان کا ایک مطالبہ ہے، اس کو ہم پورا کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت اس کو رہا کیا ہے، اور افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اس کو انسانی ہمدردی کا جذبہ قرار دیا ہے۔ تو اس میں جو افغان حکومت نے جو وضاحت جاری کی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب امریکی صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ جی باگرام ایئر بیس بھی ہمیں دو اور اسلحہ بھی ہمیں واپس کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ترجمان امارات اسلامی ذبیح اللہ مجاہد نے مکمل وضاحت کے ساتھ ٹرمپ کو جواب دے دیا تھا۔ اور صدر اس کو کیا جواب دیا تھا؟ کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ باگرام ایئر بیس چین کے سپرد کر دیا گیا ہے، یعنی یہ ایک الزام ٹرمپ نے لگایا تھا کہ باگرام ایئر بیس جو ہے وہ چین کے پاس ہے، جس کو ذبیح اللہ مجاہد نے سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ باگرام ایئر بیس امارات اسلامی کے کنٹرول میں ہے، اس پر امریکی دعوے محض خیالی پلاؤ ہیں۔ باگرام ایئر بیس پر موجود تمام ہتھیار، ساز و سامان امارات اسلامی کا مال غنیمت ہے، یہ کسی کو واپس یا حوالے نہیں کیا جائے گا۔ باگرام ایئر بیس افغانوں کی ملکیت ہے، کسی کو اس کا کنٹرول نہیں دیا جائے گا۔ اب اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ تمام جو ہے یہ ایک مخصوص لابی ہے، اور وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ طالبان نے امریکہ کے تینوں مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی امریکہ کو کوئی اسلحہ واپس کیا جائے گا، اور نہ ہی باگرام ایئر بیس کا جو کنٹرول ہے وہ واپس امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی کوشش تو یہی ہے کہ وہ کس طریقے سے خطے میں آئے اور افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے وہ کسی نہ کسی طور ان کو راضی کرے، اور امریکہ ایک بار پھر واپس آئے، لیکن اس دفعہ وہ محدود پیمانے پہ آئے گا، یعنی صرف اپنے اڈے کو سیکیور کرنے کے لیے اور وہاں سے مانیٹرنگ کرنے کے لیے ان کا یہاں پہ آنا ہے۔ بہرحال آج کی یہ تفصیل تھی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔